بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی زمین بھارتی شہری کو کیسے الاٹ ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی نوعیت کے غیر معمولی کیس کی سماعت۔ بھارتی شہری پر فراڈ سے زمین الاٹ کروانے کا الزام۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھارتی شہری پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ بھارتی شہر کے نام الاٹ شدہ زمین منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عدالت کا بھارتی شہری کے نام زمینوں کی الاٹمنٹ نشاندہی کرنے کا حکم۔ بھارتی شہری کے قبضے میں زمین بحق سرکار ضبط کی جائے، ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا۔ مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، جانیں گے ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ تحریری حکم جاری کیا ہے اور جس میں عدالت نے بھارتی شہری کا پاکستان میں فراڈ کے ذریعے زمین الاٹ کرانے کے جو انکشاف ہوا ہے، اس پہ عدالت نے تمام پر اس کی جو زمین ہے جو کہ متوقع وقت میں املاک بورڈ کی ملکیت تھی، اس کو الاٹ کرانے کا تمام جو کینسلیشن اس کو منسوخ کر دیا ہے اور بھارتی شہری کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر سول جج لاہور کے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ سینئر سول جج لاہور نے بھارتی شہری محمد عمر کے بچوں کو غیر قانونی طور پر جو زمین الاٹ کی ہے وہ ایک سنگین بلنڈر کیا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ اور یہ بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سینئر سول جج لاہور کا بھارتی شہری کے بچوں کو پاکستان میں واقع زمین کا قانونی وارث قرار دینا غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا جو والد ہے محمد عمر، وہ قانونی وہ اس وقت بھارت میں مقیم ہے، جبکہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، اور اس طرح اس کی جو ٹرانسفر ہے یہاں پہ زمین کے الاٹمنٹ وہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دشمن ملک کے شہری محمد عمر کے قانونی ورثہ پاکستان کے کسی عدالت سے وراثت کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اور جس میں مزید اس میں یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا والد جو ہے بھارت کا مستقل رہائشی رہا، اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی بھی وہ پاکستان میں ہجرت کر کے نہیں آیا۔ اور مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اور اس کا والد محمد عمر مہاجر کی تعریف میں نہیں آتے۔ مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار مختار خاص کے ذریعے بھی پاکستان میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ انتہائی اہم فیصلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اور اس کے والد نے غلط بیانی کر کے فراڈ کے پاکستان میں الاٹ کروائی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فراڈ اور غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی کوئی بھی چیز قانونی طور پہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی جائز نہیں ہوتی۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار بھارتی شہری نے جون 2009 میں فراڈ اور غلط بیانی سے وراثتی ڈگری کے ذریعے 23 کنال 9 مرلے زمین جو ہے وہ الاٹ کرائی ہے، اور جو چیف سیٹلمنٹ کمشنر ہے انہوں نے جولائی 2009 میں فراڈ کا انکشاف ہونے پر زمین کی الاٹمنٹ میں غیر قانونی دیتے ہوئے منسوخ کیا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیٹلمنٹ کمشنر جو ہے چیف، انہوں نے متوقع وقت املاک بورڈ کی اراضی کا محافظ کسی بھی انکوائری کے لیے دائرہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا ملک اشرف، یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانونی طور پر ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، تو کیا ذمہ داران کا تعین ہو سکے گا کہ جن لوگوں نے یہ زمین الاٹ کی کیا ان کی نشاندہی ہوگی؟ جی بالکل، ایک تو عدالت نے جو چیف سیٹلمنٹ کمشنر ہیں ان کو کہا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں اور جو بھی ذمہ دار ہے اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں۔ اب اس کا تعین جو ہے وہ جو چیف سیٹلمنٹ کمشنر ہے وہ کریں گے، چونکہ بھارتی شہری محمد عمر جو تھا اس نے اپریل 1963 میں یہ جو اراضی ہے 23 کنال اس کی الاٹمنٹ اس نے کرائی تھی، اور جولائی 1964 میں بھی یہ منسوخ کی جا چکی تھی زمین، لیکن دوبارہ اس نے یہ کروا لی تھی، جس میں سنگل بینچ نے چیف سیٹلمنٹ کمشنر کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام جو الاٹمنٹ ہیں وہ منسوخ کی جائیں جو کہ اس پہ اس نے حاصل کی ہیں۔ اور یہ جو اراضی ہے، یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ جو اراضی ہے یہ 1955 میں موزیا ملکو ہے لاہور کینٹ کے علاقے میں، وہاں پہ یہ الاٹ ہوئی تھی، اور یہ غالباً 1955 میں یہ پہلی دفعہ اس کی الاٹمنٹ ہوئی تھی، اور محمد عمر کی 2002 میں وفات تک 23 کنال کی اراضی جو تھے مرحوم کے قبضے میں بھی رہی ہے۔ یہ اراضی تھی جو کہ کینٹ کے علاقے موزیا ملکو میں یہ اراضی تھی، متوقع وقت املاک بورڈ کی یہ اراضی ہے جس کو الاٹ کیا چیف سیٹلمنٹ کمشنر نے، اور جس پہ یہ معاملہ سینئر سول جج نے جو چیف سیٹلمنٹ کمشنر کا جو یہ فیصلہ تھا منسوخ کرنے کا، اس کو سینئر سول جج لاہور نے جائز قرار دیا اور الاٹمنٹ جو تھی اس کو قانونی قرار دیا، جبکہ اب لاہور ہائی کورٹ نے سینئر سول جج لاہور کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے،
اور چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے اس اراضی کو منسوخ کرنے کا اقدام جو ہے اس کو درست قرار دیا ہے اور چیف سیٹلمنٹ کمشنر کو حکم دیا ہے کہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ یہ تحریری فیصلہ ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اس فیصلے کو جاری کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ اس طرح کا دشمن ملک سے تعلق رکھنے والے بھارتی شہری کو الاٹمنٹ کرنا، متروکہ وقف بورڈ کی اراضی الاٹ کرنا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے۔ اچھا ملک اشرف، یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک وہ کیس ہے جو سامنے آ چکا ہے، اس کے اوپر احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جس طرح کا میکانزم ہے، کیا اس کے ساتھ اور بھی امکانات موجود ہیں کہ اور بھی اس طرح کی زمینیں جو ہیں الاٹ کی گئی ہوں؟ کیا اس کے بارے میں بھی کوئی میکانزم بنایا جائے گا، انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھا جائے گا اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اب ایک معاملہ سامنے آیا، اس طرح بہت سے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، جس طرح متروکہ وقف املاک بورڈ کی جو اراضی ہے اس کو کوئی اور لوگوں نے بھی اس طرح جعل سازی سے، غلط بیانی سے، فراڈ سے انہوں نے الاٹمنٹیں کروائی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک کیس رپورٹ کرتے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو ہمارے جو پولیس کا جو ری ٹریننگ سکول ہے اس نے بھی یہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی اس کے بھی قبضہ کیا ہوا تھا، جس پہ چیف جسٹس جو سابق ہے محمد قاسم خان، انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی طلب کیا، آئی جی کئی دفعہ پیش ہوئے اور بالآخر وہ جو الاٹمنٹ تھی وہ منسوخ ہوئی اور جو اصل متروکہ املاک بورڈ کے نام پہ ہوئی۔ اس طرح بہت سے ادارے یا ٹھیک ہے، الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے، احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرونا کا نیا خطرہ منڈلانے لگا۔ وائس چانسلر UHS نے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کرونا کا نیا ویرینٹ دریافت ہوا ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم کی جانب سے کہنا تھا کہ وائرس دوسرے شخص میں 15 سیکنڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کی جانب سے مزید کیا کہنا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ نیا ویرینٹ ہے، اس کے بارے میں شہریوں کو معمولی احتیاط کرنی چاہیے یا پہلے سے بڑھ کر احتیاط کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے احتیاط تو پہلے سے بڑھ کے کیا پہلے بھی نہیں تھی ہو رہی اور ابھی تو بالکل ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ویرینٹ آنے سے، جس میں ویرینٹ بھی ہیں، میوٹیشنز بھی ہیں جو افریقن جس کو کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑی تھریٹ پوز کر دی ہے، جو کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز ریزیوم بھی کر رہے تھے، اکانومی بھی ریزیوم ہو رہی تھی اور شرح اموات بھی کم ہو رہی تھی اور ٹرانسمیشن بھی کم ہو رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ملک یورپ میں اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمیں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہوگی انڈیویجولس کو، اور حکومتی سطح پہ بھی اس کو بہت ہائی انڈیکس آف سسپیشن سے لینا چاہیے کہ جو پیسنجر آ رہے ہیں زیادہ تر تو باہر آتے ہیں ایسے ملکوں سے، تو ان کو ٹیسٹ اینڈ ٹریس کیا جائے اور ان کو اگر ضرورت ہو تو کوارنٹائن فوری طور پہ ریزیوم کی جائے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیل گیا تو پھر ہم متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہماری اکانومی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ اس وبا میں بری طرح متاثر ہوں اور اپنی قیمتی جانوں کا بھی قربانی دیں اور اس کے بعد اکانومی سے بھی اسٹرگل کریں اور تعلیمی سرگرمیاں بھی خراب کریں۔ اور جو ماسک ہے اس کو اسٹرکٹلی پابند ہونا چاہیے اور ہم سب کو، اگر حکومت کہے یا نہ کہے، ہمیں پہننا چاہیے ہر وقت، اور جہاں تک پر ہجوم جگہ ہیں وہ اوائڈ ہونی چاہیے، شادیاں بہت چھوٹی اور سادگی سے ہونی چاہیے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور ہاتھوں کی صفائی ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ گلے ملنا پھر بڑا عام ہو گیا ہے اور ہاتھ ملانا، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، جب تک کہ ہم اس وائرس کو دنیا سے رخصت نہیں کر دیتے، جس کے لیے 80% لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ضروری ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط ہمیں کرتے رہنا پڑے گا، کیونکہ اس نے میوٹیٹ بھی کرتے رہنا ہے اور اس کی میں ویریشنز بھی آتے رہنے ہیں۔ یہ بہت بڑی سائز کی وائرس ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کا دامن اس وقت بالکل ہمیں ریلیکس نہیں کرنا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس وائرس کو رخصت کرنے والے ہیں ہم خود رخصت ہو جائیں۔ تو اس کی احتیاط بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، نیا ویرینٹ انتہائی خطرناک ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔
बच्चों के लिए वसीला तालीम प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी। प्रोग्राम की तोसी के लिए PISP के साथ मुआहदे की इजाज़त होगी, जबकि वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने की मंजूरी दे दी गई। 6ठी से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे। कितने वज़ाइफ दिए जाएंगे, मज़ीद जानने के अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम है टेलीविजन साथ के दोनों का वसीला तलीम प्रोग्राम, और इसके लिए वज़ीर पंजाब ने बाकायदा एक जिसकी एजुकेशन को इजाज़त दी है कि वो बच्चों में अब वसीला प्रोग्राम के तहत वसाइल जो है वो तकसीम करें। अब इससे एक और भी प्रोग्राम है जिसमें आलमी बैंक की तरफ से और बरतानवी हुकूमत की तरफ से फंडिंग की जा रही है, लेकिन यह हुकूमत का अपना एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो तालिबात होंगी उनको 3000 जो के बच्चे होंगे उनको 2500 रुपये माहाना वजीफा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी वसीला तलीम प्रोग्राम के तहत। अब इसमें ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक के बच्चों को ये वजीफा दिया जाएगा और पूरे पंजाब में बच्चों को ये वजीफा दिया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को बोगी न लगाने पर मुसाफिरों का एहतजाज। मर्द और ख्वातीन ट्रेन के इंजन के आगे सरापा एहतजाज है। मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, मुसाफिरों की जानिब से क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम के अंदर ट्रेन बोगियों की जो शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसकी बुनियाद पर रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनें ताखिर का शिकार भी हो रही हैं, मनसूख भी हो रही हैं। आज लाहौर से कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस के अंदर एक बोगी कम होने के बाद मुसाफिरों का एहतजाज वो किया गया। कहा जारी है, मुसाफिर के मौके सामने ये आया है कि उन्होंने महंगे दामों में टिकट तो खरीद दिए, लेकिन ट्रेन के साथ मुतल्लिका बोगी है वो लगाई ही नहीं, जिसकी वजह से मुसाफिर को जो है वो ट्रेन में सवार नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर रेलवे इंतजामिया ने नोटिस देते हुए हिदायत की है कि फिलहाल ट्रेन के साथ बोगी है वो एक्स्ट्रा बोगी लगाई जाए, ताकि ये मुसाफिर जिनको टिकटें जारी की गई है इनको ट्रेन में बिठाकर जो कराची रवाना किया जा सके। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर चैम्बर मियां नोमान कबीर से स्कॉलर कासिम अली शाह की मुलाकात। सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां रज़ा रहमान मौजूद। साबिक सदर सर्विंग स्कूल्स मियां शफकत हारिस अतीक भी मौजूद। नोमान कबीर ने हारिस अतीक की गिरां कदर खिदमात को सराहा। मारूफ स्कॉलर कासिम अली शाह एग्जेक्टिव मेंबर को मोटिवेशनल लेक्चर देंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियां नोमान कबीर से स्कॉलर कासिम अली शाह की जानिब से मुलाकात की गई है। साबिक सदर सर्विंग स्कूल्स मियां शफकत और हारिस अतीक भी मौजूद। नोमान कबीर ने हारिस अतीक की गिरां कदर खिदमात को सराहा। मारूफ स्कॉलर कासिम अली शाह एग्जेक्टिव मेंबर को मोटिवेशनल लेक्चर भी देंगे। आपको बताएं कि सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के सदर मियां रज़ा रहमान भी इस मुलाकात में मौजूद, जबकि साबिक सदर सर्विंग स्कूल मियां शफकत हारिस अतीक भी मौजूद। नुमान कबीर ने हारिस अतीक की गिरां कदर खिदमात को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।